السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا ہوا؟ پریشان ہو؟ حالات سے گھبرا گئے ہو؟ مشکلات نے گھیر رکھا ہے، آزمائشیں طویل ہو رہی ہیں، پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، امید کے سب دروازے بند ہو چکے ہیں، کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا، تھک چکے ہو، بکھر رہے ہو، ضبط ٹوٹ رہا ہے، تو سنو، اللہ کی طرف سے یہ دلاسا تمہارے لیے ہے۔ یقیناً تمہارا مستقبل تمہارے ماضی سے بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ قرآن تو جگہ جگہ تسلی دے رہا ہے کہ نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، اور یقین رکھو تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے، دیکھنا وہ بہت جلد سب ٹھیک کر دے گا۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا کہ تم مجھے ویسا ہی پاؤ گے جیسا میرا گمان کرو گے۔ یہ ہم سب پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ تم جانتے ہو کہ حضرت موسیٰ کے پیچھے فوج لگی ہوئی تھی، تب اللہ تعالیٰ نے کیوں سمندر کو 2 حصوں میں بانٹ دیا؟ کیا تم جانتے ہو کہ حضرت ابراہیم کو آگ میں جانے کا حکم دیا گیا تو کیوں اس نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا؟ کیا تم جانتے ہو کہ کیوں اس نے حضرت یوسف کو کنویں میں بھی پالا؟ کیا تم جانتے ہو کہ کیوں اس نے حضرت ہاجرہ کو صحرا میں بھی زمزم دیا؟ کیوں حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں بھی محفوظ رکھا؟ کیوں حضرت زکریا کو عمر کے آخری حصے میں بھی اولاد سے نوازا؟ ان سب میں ایک چیز مشابہ تھی، یقین۔ ان میں سے کسی نے بھی ہمت نہیں ہاری، یقین رکھا کہ خدا راستہ نکالے گا، اور دیکھو خدا نے راستہ نکالا۔ وہ سب اس پر یقین رکھ کر آگے بڑھتے رہے، اور دیکھو رب نے انہیں مایوس نہیں کیا۔ اور توکل تو یہ ہے کہ راستہ نہ ہو اور تم کہو اللہ راستہ بنانے والا ہے، اور جب تم اس کا اچھا گمان رکھو گے تو یقیناً سب اچھا ہی پاؤ گے، اور پھر دیکھنا وہاں سے راہیں نکلیں گی جہاں تمہارا وہم و گمان بھی نہیں جا سکتا۔ راستہ نظر نہ آئے تب اللہ پر یقین ایمان ہے، جب وسائل اور ذرائع نہ ہوں، اور پھر یقین ہو کہ اللہ مسبب الاسباب ہے۔ وہ اسباب کا پابند نہیں، وہ اسباب کا محتاج نہیں، بلکہ اسباب اس کے محتاج ہیں۔ اگر یقین ایسا ہے تو ایمان ہے، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ کا یقین اسباب پر ہے، وسائل پر ہے۔ ہم سب کا مسئلہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ ہم اپنے فیصلے اللہ پر چھوڑ تو دیتے ہیں مگر دل سے نہیں چھوڑتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ فیصلہ وہی ہو جو ہماری خواہش ہے۔ یہ کیسا اعتبار ہے بھلا؟ یہ کیسا توکل ہے؟ یاد رکھو اللہ جتنی محبت اپنے بندے سے کرتا ہے نا، وہ ہمارے گمان سے بھی آگے ہے۔ ہم صرف وہ دیکھتے ہیں جو ظاہری خوبصورت ہے، جبکہ اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ آپ کے لیے کیا خوبصورت ہے، کیا بہتر ہے۔ یقین کرو جس دن اس اعتبار پر فیصلہ اللہ پر چھوڑ دو گے نا کہ جو بھی ہوا میرے لیے وہی بہتر ہوگا، اس دن نہ صرف آپ بے چینی سے نکل آئیں گے بلکہ فیصلہ آپ کے یقین سے بھی زیادہ بہترین ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے لوگوں کے دلوں سمیت ان کی سوچ کے رخ تک بدلنے پر قادر ہے۔ بے شک بس آپ کا بھروسہ سمندر سے گہرا ہونا چاہیے، حالات تنگ کر دیے جائیں، یقین پھر بھی مضبوط ہونا چاہیے۔ وہ اللہ ہے، سننے والا، جاننے والا، وہ واقف ہے تمہاری تکلیف سے
وہ آسان کر دے گا ہر مشکل کو، کیونکہ وہی کہتا ہے ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیشہ اپنے لیے خیر مانگا کرے، اپنی خواہشات کی بجائے اس کی رضا مانگا کرے کہ اے اللہ میرے حق میں جو تجھے بہتر لگے وہ عطا فرما، قلبی سکون عطا فرما، آمین۔